الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کے دن تمام مسلمانوں کے لیے بڑی ہی خوشی کا دن ہے اور مبارکبادی کا دن ہے کہ آج ہم لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے میزبانی کا دن ہے۔ آج اللہ کے یہاں اللہ کے دسترخوان پر ہم لوگوں کی دعوت ہے۔ ہمارے اکابرین کا یہ معمول رہا کہ وہ ایک دن پہلے کا روزہ رکھتے اور افطار کے اندر بھی کچھ خاص تناول نہ فرماتے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معمول تھا۔ آپ سے معلوم کیا گیا کہ آپ ایسا کیوں فرماتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ کل میرے اللہ کے دسترخوان پر میری دعوت ہے، اس بنا پر میں ایسا کرتا ہوں کہ میں کل تک مختصر کھانا کھاؤں گا اور پھر جب میرے اللہ کے دسترخوان پر میں بیٹھوں گا تو پھر میں اللہ کی دعوت خوب اچھے طریقے سے تناول فرماؤں گا۔ بہرحال ہم اور آپ آج کے دن عید قربا کے دن اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کریں گے۔ ہم اور آپ اللہ کی محبت کے اندر اپنے محبوب ترین جانور کو قربان کریں گے۔ یہ ہم قربانی کیوں دیتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے، تھوڑا مختصراً یہ بات بھی عرض کر دینی ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تازہ ہو جائے کہ ہم اور آپ اس عمل کو کیوں انجام دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اور اللہ کا دوست یوں ہی نہیں بنا جاتا بلکہ بہت ساری قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں اور بہت ساری آزمائشیں جھیلنی پڑتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے اور سنیں گے تو دیکھیں گے کہ آپ نے جس گھر کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں اس گھر کے اندر بت پرستی ہوتی نہیں بلکہ بت بنائے جاتے ہیں۔ بت پرستی ہونا الگ بات ہے لیکن وہاں بت سازی کی جاتی ہے، بتوں کو بنایا جاتا ہے، بتوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ ان کے باپ خود بتوں کو بناتے ہیں اور بتوں کو فروخت کرتے ہیں اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسے گھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ میں مختصراً عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، آپ کی شادی ہو جاتی ہے اور آپ کی ابھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ کی عمر 86 سال کی ہو چکی ہے اور ابھی کوئی اولاد آپ کے یہاں نہیں ہے۔ آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من الصالحین۔ پروردگار عالم نے آپ کی اس دعا کو قبول فرما لیا اور 86 سال کی عمر کے اندر آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ یہ بیٹا ابھی اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، ادھر اللہ کا حکم آ جاتا ہے۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر دکھاتا ہے
قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اللہ تبارک و تعالی خواب کے اندر دکھاتے ہیں کہ میں اسماعیل علیہ السلام کو، اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو، جب کہ میرا بیٹا اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اب میرے ساتھ چلے، اب میرا بیٹا اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ میرا سہارا بنے، میرا ہاتھ بٹائے، اب اللہ کا حکم ہی آ جاتا ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے۔ چونکہ وہ خواب میں دیکھتے ہیں، اور نبی کا خواب بھی وحی ہوا کرتا ہے، نبی کا خواب بھی وحی ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھنے کے بعد اسماعیل اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے اسماعیل، یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ تم کو ذبح کر دیا جائے۔ قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ اس لیے کہ بیٹا بھی یہ نبی کا بیٹا ہے، اور ایک ایسا بیٹا ہے، ایک ایسا فرزند ہے کہ جس کی صلب سے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آنے والے ہیں۔ ایک ایسا بیٹے کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ واقعتاً وہی جواب ہوا جو ایک نبی کے بیٹے کا ہونا چاہیے تھا۔ آپ فرماتے ہیں ابا جان، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس حکم کو عمل کو کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ لے کر چلتے ہیں۔ ادھر شیطان اسماعیل علیہ السلام کی ماں کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اسماعیل کی ماں، معلوم ہے ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر گئے ہیں اور کیوں لے کر گئے ہیں؟ نہیں معلوم۔ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کیوں لے کر گئے ہیں؟ وہ اس لیے لے کر گئے ہیں کہ تیرے بیٹے کو جو تیرا چہیتا ہے، جو تیرا لخت جگر ہے، اس کو قربان گاہ لے کر گئے ہیں۔ اور کیوں گئے ہیں؟ اس کی قربانی دینے کے لیے گئے ہیں۔ بھلا اللہ کے حکم کو کوئی ایسے بھی مانتا ہے کہ اگر اس کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا تو اس کو پورا کرنے کے لیے چلے گئے؟ فرمایا یہ کس کے حکم سے ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے یوں شیطان سے کہا کہ اے شیطان، دفع ہو جا اور دور ہو جا۔ اگر ابراہیم مجھے بتا کر کے جاتے کہ میں اسماعیل کی قربانی دینے کے لیے جا رہا ہوں تو میں خود اسماعیل کو تیار کر کے اپنے ساتھ لے کر چلتی اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جاتی اور اس کے ہاتھ پیر پکڑتی تاکہ ان کو ذبح کرنے میں آسانی ہو جاتی۔ ایسی بھی مائیں ہوا کرتی ہے، ایسی بھی ماں ہوتی ہے کہ جو ماں خود یہ کہہ رہی ہے، کس لیے؟ اللہ کی محبت کے اندر اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے والی ہے۔ ایسی ماں جو اللہ کی محبت میں ایسی غرق ہے کہ اس کے بیٹے کی قربانی کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ ماں یوں کہہ رہی ہے کہ اگر ابراہیم مجھ سے کہہ کر جاتے تو میں ابراہیم کے ساتھ جاتی اور اپنے بیٹے کے پاؤں اور ہاتھ کو پکڑتی تاکہ ابراہیم کو اس عمل کو کرنے میں آسانی ہوتی، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ابراہیم کو آسانی ہوتی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان گاہ پہنچتے ہیں اور اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، اور یوں فرماتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کہ ابا جان آپ ایک کام کیجئے، فلما اسلما وتلہ للجبین، فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ آپ جب مجھے لٹائیں گے تو آپ مجھے سر کے منہ کے بل لٹانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرے چہرے کو دیکھ کر اور یہ میری سانسوں کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے اور آپ کے ہاتھ لڑکھڑانے لگے اور آپ اس حکم کو پورا کرنے میں
کامیاب نہ ہو، ایسا نہیں ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ آپ میرے چہرے کو زمین کی طرف ڈال دیجئے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے۔ یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا لیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، آپ اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں اور چھری پھیرنا شروع کرتے ہیں، چھری نہیں چلتی ہے، اللہ کا حکم چھری کو آ جاتا ہے۔ یاد رکھیے کسی چیز کے اندر کوئی قوت، کوئی طاقت نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم اس کو نہ مل جائے۔ چھری اگرچہ تیز تھی لیکن چونکہ اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، وہ چھری چلا رہے ہیں لیکن نہیں چل رہی ہے، آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے، چھری چلا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، آنکھیں کھول کر کے پٹی ہٹا کر دیکھتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام جو لخت جگر ہے وہ سامنے بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں اور ایک مینڈھا آپ کی چھری کے نیچے ذبح ہوا ہے۔ یہ اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی، یہ ان لوگوں کی ایسی قربانی ہے کہ میرے آقا کو میرے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو کہہ دیا کہ تم بھی اب اس طریقے سے اپنے جانوروں کو میری محبت کے لیے قربان کرتے رہے۔ ہم اور آپ آج جو جانور قربان کرتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، آپ کا جو ایک طریقہ تھا، آپ کا جو ایک امتحان تھا، اس امتحان کے اندر آپ کامیاب ہوئے تھے، اس امتحان کو ہر سال بار بار دہرانے کے لیے، یاد دلانے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، اور تاکہ ہمارے اندر بھی اللہ کی محبت پیدا ہو۔ اور یہ قربانی اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے جانور کو خریدا، ایک دن پہلے یہ ہینڈ ٹو ہینڈ خریدا اور خرید کر کے ذبح کر دیا، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جانور کو کم از کم 1 سال تک پالا جائے۔ طریقہ تو یہی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ آپ قربانی کے تیسرے دن جانور کا بچہ خریدتے تھے، بکرے کا بچہ خریدتے تھے اور اس کے پورے سال اس سے محبت رکھتے تھے، اس کو خوب کھلاتے اور پلاتے تھے، یہاں تک کہ طلبہ یوں فرماتے ہیں جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے تو وہ بکری کا بچہ ان کے ساتھ آیا کرتا تھا، اور جب تک شیخ الہند پڑھایا کرتے تھے، درس فرمایا کرتے تھے، وہ بکری کا بچہ آپ کے پاس بیٹھا خاموشی کے ساتھ درس سنا کرتا۔ اور پھر جب وہ اگلے سال قربانی کا وقت آیا کرتا تھا تو فرماتے ہیں جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس قربانی کے جانور کے اوپر ذبح کیا کرتے تھے اور چھری پھیرا کرتے تھے تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے۔ تو یہ اصل قربانی ہے۔ آپ محبوب ترین پیسہ بھی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جانور کو لا کر کے اس کو پیار محبت سے رکھے، اس کی کھلائی پلائی کرے تاکہ اس کی محبت آپ کے دل کے اندر جاگزی ہو جائے اور بیٹھ جائے۔ جس وقت آپ اس کو قربان کرو تو آپ کو لگے کہ ہاں ہم کسی محبت والی چیز کو قربان کر رہے ہیں، ایسا لگے۔ ظاہر بات ہے جو لوگ جانوروں کو پالتے ہیں ان کو اس چیز کا زیادہ تجربہ ہے کہ جب جانور کو پالتے ہیں تو جانوروں سے بیٹوں اور بچوں کی طرح محبت ہوا کرتی ہے۔ ہم اور آپ جب پالیں گے تو معلوم ہوگا جانوروں سے ایسی محبت ہوتی ہے جیسے اپنے بچوں سے محبت ہوا کرتی ہے۔ پھر اس کو قربان کریں گے تو اس کے اندر وہی مزہ آئے گا اور وہی خیال آئے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام قربان کرتے وقت ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو جانور قربان کرنا ہے تو نیت اپنی صاف رکھنی ہے، نیت اپنی بالکل صاف رکھنی ہے اور اس نیت کے ساتھ قربان کرنا ہے کہ اے پروردگار عالم، میں جو ذبح کر رہا ہوں، میں جو قربان کر رہا ہوں، اس میں صرف اور صرف آپ کی رضا شامل حال ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا مقصد میرا نہیں ہے۔
ہاں جب ذبح ہو جائے تو آپ کا گوشت ہے، آپ کھائیں، اپنا دوسروں کو استعمال کرائیں، آپ تقسیم کریں، وہ آپ کا اپنا اختیار ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، بلکہ صرف اور صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اگر تمہارے دلوں کے اندر تقوی ہوگا، یہی اللہ کے یہاں منظور اور معروف اور یہی اللہ کے یہاں مقصود ہے۔ اگر ہمارے یہاں تقوی نہ ہوا اور ریاکاری اور دکھلاوا ہوا تو یاد رکھیے یہ ہمارا پیسہ لگانا، یہ ہمارا وقت لگانا، یہ تمام کا تمام بیکار اور ضائع ہو جائے گا۔ بہرحال وقت بہت کم ہے، میں آگے آپ حضرات سے عرض کرنا چلوں کہ آپ خود اپنے جانور کو ذبح کیجئے اور جانور کو قبلہ رخ لٹائیے اور اس کو بائیں کروٹ لٹائیے، بائیں کروٹ لٹائیے، اور پھر بائیں کروٹ لٹا کر کے دعا پڑھیے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اگر کسی شخص کو یہ دعا یاد نہ ہو تو اس دعا کے بغیر بھی آپ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، بس بسم اللہ اللہ اکبر آپ کا یاد ہونا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ بہرحال آپ کی جو چھری ہو وہ خوب تیز چھری ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کٹھل چھری لے آئیں اور آپ جانور کو ذبح کر رہے ہیں، وہ ذبح نہیں ہو رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ہمیں جانوروں کو تکلیف پہنچانے سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے، اور ہماری چھری بہت زیادہ تیز ہونی چاہیے۔ ادھر ہم نے رکھا اور جانور ذبح ہو گیا، اس طریقے پر ہمیں جانوروں کو ذبح کرنا ہے۔ اور اس کی 4 رگیں ہوتی ہیں، ان 4 رگوں کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ نر کھڑا ہے، اس کے برابر کی ایک اور نلی ہے، اور اس کے علاوہ 2 اور رگیں ہیں جو کٹنی ضروری ہے، جن کو متعین کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ 4 رگیں اگر ان میں سے 3 بھی کٹ گئی تو قربانی کا جانور قربان ہو جائے گا اور حلال ہو جائے گا، لیکن اگر 2 کٹی 2 رہ گئی تو حلال نہیں ہوگا۔ اور اسی میں یاد رکھیے کہ ہمیں جانور کی گردن کو الگ نہیں کرنا ہے۔ قصائی کیا کرتے ہیں، بعض مرتبہ جانور کی گردن کو الگ کر دیتے ہیں۔ جانور کی گردن کو الگ کرنا یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہم اور آپ جب جانور کے پیروں کو باندھیں تو اس کا دایاں پاؤں کھلا چھوڑ دیں، اس کا دایاں پاؤں کھلا چھوڑ دیں۔ اگر ہم دایاں پاؤں کھلا چھوڑ دیں گے تو وہ جب حرکت کرے گا اور دائیں پاؤں کو چلائے گا تو اس کے اندر جتنا بھی خون ہے وہ تمام کا تمام خون بہہ کر بآسانی نکل جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت خون اس کا باقی رہ جائے۔ بہرحال اور جانور کو ہم جب کھال اتارے تو ٹھنڈا ہونے کے بعد اتارے، کھال اتارنے میں جلدی نہ کرے۔ عام طور سے قصائیوں کو بہت جلدی ہوا کرتی ہے، تو کھال اتارے ٹھنڈا کرنے کے بعد اتارے، اس سے پہلے نہ اتارے۔ اس سے پہلے اتاریں گے تو جانور کو تکلیف پہنچتی ہے، اور تکلیف دینے سے ہمیں بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں ایک بات اور یاد رکھیے، آپ چھری چلا رہے ہیں، بعض مرتبہ قصائی بہت جلدی میں ہوتا ہے، آپ سے چھری نہیں چلتی ہے، پیچھے قصائی آیا اور چھری مار لگانا شروع کر دیا، تو یاد رکھیے اگر وہ ہاتھ لگا رہا ہے تو اس سے کہیے کہ تو بھی تکبیر پڑھ۔ یہ لوگ نہ تو نماز پڑھتے ہیں آج کے دن، اور نہ ہی ان کو کسی سنت کا اور کسی دعا کا خیال ہوتا ہے۔ منہ کے اندر ان کے گٹکا ہوتا ہے، اور بس جہاں کسی سے تھوڑی سی دیر ہوئی انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور کر دیا ذبح۔ ابھی بسم اللہ نہیں پڑھی، اگر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی قصائی نے اور آپ کے ذبح کرنے پر ہاتھ لگا دیا تو آپ کا ذبح حلال نہیں ہوگا۔ اس بات کو کان کھول کر سنیے اور یاد رکھیے، اگر قصائی ہاتھ لگا رہا ہے تو اس سے کہیے کہ بھائی اگر تو ہاتھ لگائے گا تو پہلے گٹکا تھوک کر کے پھر ہاتھ لگانا، اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے ہاتھ لگانا، بغیر بسم اللہ کے ہاتھ اگر لگایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس وقت وہ کسی کی نہیں سنتے، لیکن آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ بہرحال جب آپ نے جانور کو اچھا ہاں یہاں ایک بات اور چیز یاد رکھیں کہ آپ کو جو قربانی کرنی ہے وہ پردے میں رہ کر کرنی ہے۔ کہاں کرنی ہے؟ پردے میں رہ کر کے کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کھلے عام یہیں روڈ پر گرا دیا۔ خون کا بھی خیال رکھے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے سامنے، ہمارے یہاں ساری جگہ کچی زمینیں ہیں، اپنے گھر کے سامنے کوئی گہرا گڑھا کھود لے اور اس گڑھے کے اندر خون کو بہائے۔ بہتر یہ ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا خون نالیوں میں بہہ رہا ہو اور وہاں آگے پیچھے تک پہنچ رہا ہو۔ بہتر یہ ہے کہ آپ گڑھا کھود لیں اور گڑھے کے اندر اس خون کو بہائے تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو اور اجازت نہ بھرے، اور دوسرے ہمارے جو یہاں غیر مسلم لوگ رہتے ہیں، دوسرے غیر ایمان والے بھائی رہتے ہیں، ان کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو چیز ویسٹ ہوتی ہے جانور کی وہ بھی آپ اس طرح نہ ڈالیں، بلکہ آپ کے یہاں انشاءاللہ گاڑی کا انتظام کیا گیا، پرشاسن نے کیا ہوگا ضرور،
آئی گاڑی وہ آپ کا پیٹھا، اس جانور کا پیٹھا اور جو زائد چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام لے کر جائے گا۔ اگر نہیں آتا ہے کسی وجہ سے تو میں آپ کو عرض کر دے رہا ہوں کہ آپ میرا نمبر رکھیے، آپ انشاءاللہ مجھ سے رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ جلدی سے جلدی انشاءاللہ آپ کی گاڑی کا انتظام کیا جائے گا۔ لیکن ایسی غلطی بالکل نہ کیجیے کہ آپ نے اس ویسٹ کو اٹھا کر کے باہر ڈال دیا، کتوں نے کھینچا، یہاں سے وہاں لے کر چلے گیا، کہیں لے کر چلے گئے، وہ کہیں غیر مسلم علاقے میں پہنچ گیا، وہاں پھر لڑائی کا اور جھگڑے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جھگڑے کا اندیشہ نہ بھی ہو، یہ ہماری قربانی کا عمل ایک عبادت ہے، اس عبادت کے ذریعے ہمیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے۔ ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف پہنچے یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آپ نے ادھر نیک عمل کیا، قربانی کی، اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، یہاں آپ نے تھوڑا سا ایک چوک کر دی اور آپ کی چوک کی وجہ سے اللہ آپ سے ناراض ہو گیا، یہ آپ کا حرام کام ہے، یہ آپ کا ناجائز کام ہے، تو کسی کو تکلیف پہنچانے سے ہمیں بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ بہرحال جب ہمارا گوشت گھر پر آ جائے تو اچھا، جب ہمارا بڑا اگر جانور ہے تو سب کو نیتیں صحیح رکھنی ہے۔ گوشت کھانے کی کسی ایک کی بھی نیت اگر خراب ہو گئی تو ساتھ کے ساتھ حصے داروں کی نیت خراب ہو جائے گی، وہ مطلب گوشت خراب ہو جائے گا، قربانی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے قربانی صحیح ہونے کے لیے اگر بڑا جانور ہے تو 7 حصے دار 7 ساتھیوں کی نیت کا صحیح ہونا ضروری اور شرط ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہوئی، کسی ایک کی نیت خراب ہو گئی تو تمام کے تمام جو لوگ ہیں ان کی بھی قربانی خراب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ جب قربانی کے گوشت کو تقسیم کریں تو برابر سرابر تقسیم کریں اور تول کر تقسیم کریں۔ کیسے کریں؟ تول کر۔ اگر تھوڑا سا بھی زیادہ ہو گیا تو یاد رکھیے سود کے حکم میں آ جائے گا، یہ بیاج کے حکم میں آ جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس چیز سے بچنا ہے کہ ہاں اندازے سے تقسیم نہ کریں بلکہ تول کر کے تقسیم کریں۔ اچھا، اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی کلیجی الگ سے رکھ لیجئے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ تھوڑی سی کلیجی الگ سے رکھ لیجئے۔ جب آپ گوشت کو تقسیم کریں اور تولیں تو تھوڑی تھوڑی کلیجی ہر ایک حصے کے اندر ڈال دی، چاہے ایک ہی بوٹی ہو، چاہے چھوٹی سی ایک ہی بوٹی ہو، ہر حصے کے اندر ایک بوٹی آپ ڈال دیجئے۔ تو پھر یہ جو حکم ہے بیاج کا اور سود کا، اس سے انشاءاللہ ہم اور آپ بچ جائیں گے۔ یہ عمل آپ کریے۔ بہرحال ہمیں گوشت کو اپنے گھر لے کر جانا ہے اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ یہ مستحب عمل ہے، ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیں، ایک حصہ اپنے دوست احباب اپنے رشتہ داروں کو دے دیں، اور ایک حصہ غریب جو لوگ آپ کے یہاں ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے آپ ان کو پہنچا دیں۔ لیکن یہ عمل مستحب ہے۔ اگر کسی کا بڑا کنبہ ہے اور لگتا ہے کہ ہاں ہمارے یہاں سارا گوشت کافی ہو جائے گا تو آپ خود بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں کنجوسی نہ کریں۔ اگر آپ کے برابر میں پڑوسی ایسا ہے، بھلے ہی اس کا بہت بڑا عالیشان گھر ہے، ہو سکتا ہے اس بار اس کو گنجائش نہ ہو، اس نے قربانی نہ کی ہو، تو یہ مت دیکھیں کس کا گھر بڑا ہے، کون بہترین کپڑے پہنتا ہے، کس کے کلف کے کپڑے ہیں، یا کس کا رہنا سہنا بہت اچھا ہے، یہ مت دیکھیے۔ بعض مرتبہ آدمی اپنے صرف دکھاوے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، حقیقت میں اندر سے کچھ نہیں ہوتا، تو بعض مرتبہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی اور وہ نہیں کرتا۔ تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ ہمارے یہاں کس نے قربانی نہیں کی ہے۔ جس نے قربانی نہیں کی ہے آپ اس کو قربانی کا گوشت پہنچائیے، اور اتنا پہنچائیے کہ وہ ایک وقت کا کھانا اپنا بنا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے تھال میں رکھ کے 10 15 20 بوٹیاں رکھی اور ایک ایک بوٹی ہر گھر کے اندر آپ نے تقسیم کر دی۔ یہ عمل صرف رسمی ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ اور بات نہیں بھائی؟ بہرحال اب نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز کی آپ تھوڑا سا طریقہ سن لیجئے۔ ہم اور آپ نماز کا طریقہ سے وہی ہے جو عام طور سے ہماری 5 وقت کی نمازوں کا، بس تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے امام صاحب نیت باندھیں گے، اللہ اکبر تکبیر کہیں گے، تکبیر کہہ کر نیت باندھ لیں گے۔ آپ حضرات بھی نیت باندھیں۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ 3 زائد تکبیر کہیں، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر کہیں گے اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب قرات ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورت ملائی جائے گی، اس کے بعد میں رکعت مکمل کر دی جائے گی۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 زائد تکبیریں کہی جائے گی، پھر 3 زائد تکبیریں کہی جائے گی۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر اللہ اکبر۔ اب چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، صرف رکوع میں جائیں گے۔ چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، رکوع میں جائیں گے، اور باقی نماز جیسے ہوتی ہے اسی طریقے سے اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے۔ بعد میں خطبہ ہوگا، یہ خطبہ پڑھنا تو سنت ہے لیکن سننا واجب ہے،
اس لیے ہر ایک شخص خود ضرور سن کر کے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے قربانی قبول فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا